یہ کا ایک پورا نظام ہے. مثلا حج ہے، اب لوگوں سے کہا جائے تو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حج جو ہے اس میں بہت خرچ ہوتا ہے اور اس کے مصارف برابر بڑھتے جا رہے ہیں. اب حج کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً 90,000 سے اوپر ہو گیا ہے. تو کیونکہ اب حج کا خرچ 90,000 سے اوپر ہو گیا، ظاہر ہے یہی مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ لے آدمی، اور جس طرح سے شب قدر میں ثواب مل جاتا ہے، ایسے ہی حج کی رات جو ہے 10 کی رات کو سارے مسلمان روئے زمین پر اپنے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں اور بس وہاں نفل پڑھ لیں اور دعا کر لیں، لو بھائی حج ہو گیا معاذ اللہ. اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو فرض فرمایا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قربانی کو صاحب نصاب پر واجب فرمایا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ قربانی کا پیسہ بچا کے فلاں جگہ دے دو، اس کو چندہ دے دو، اس کو کھلانا کھلا دو، ظاہر ہے سب فضولیات ہیں، شیطان کی بکواس ہے جو مسلمانوں میں 14.5. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرمایا، دست مبارک سے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود اس پر عمل کیا، اور پوری امت اسلامیہ 1450 سال سے اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. تعامل بھی ہے امت اسلامیہ کا. ظاہر ہے اب اگر کوئی اس سلسلے میں خرافات کہتا ہے یہ بچت ہو جائے گی اور وہ بچت ہو جائے گی، یہ سب غلط ہے، خرافات ہے. بچت کے لیے اگر کرنا چاہیں تو بچت کے لیے بہت سے طریقے ہیں. اس طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچت کرتے کرتے اسلام کے احکام کو بجٹ کا نشانہ بنا دیا جائے اور بچت کا طریقہ سمجھ لیا جائے. یہ سب لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے. شیطان ان کے ذہن میں اس قسم کے مسائل پیدا کر کے قوم میں، امت مسلمہ میں فساد، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. حج فرض ہے، اور ان قریب ہی انشاءاللہ تقریباً 22-23 فروری سے حج حجاج کرام کے قافلے اب روانہ ہونے شروع ہوں گے. 22-23 فروری سے 8-10 دن کے بعد. حج جو ہے وہ فرض ہے، اور کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں ہے، اور حج کی افادیت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے. حج کے پیچھے حج کی گہرائی میں اگر جائیں تو امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل نے حج کو کیوں فرض فرمایا ہے، مکہ معظمہ کی حاضری کو فرض کیوں قرار دیا ہے. عمر میں ایک مرتبہ استطاعت اگر ہو تو وہاں کی حاضری لازمی قرار دی ہے. قربانی کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل نے صاحب استطاعت مسلمان پر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واجب فرمایا، اور جو نہ کرے اس کو گناہ گار قرار دیا. اور حج اگر کوئی نہ کرے تو قرآن مجید و فرقان حمید میں فرض کیا گیا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جس میں استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے، من استطاع منکم ان یحج فلیحج. حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی اگر استطاعت دے اور استطاعت کے باوجود وہ شخص حج نہ کرے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، من استطاع منکم ان یحج فلیحج، جس میں اللہ رب تبارک و تعالی جس کو استطاعت عطا فرمائے اس استطاعت کے مطابق اس کو حج کرنا چاہیے. اور اگر من استطاع منکم ان یحج فلیحج ومن لم یحج فلیمت، وہ مر گیا تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، وہ مر گیا اگر تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو بڑی سخت وعید ہے. یعنی حج فرض ہے، مکہ معظمہ کی حاضری، ارکان حج کی اور واجبات کی ادائیگی ایک بہت بڑا اہم دینی اور مذہبی فریضہ ہے. اگر کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے، حج فرض ہونے کے بعد اس نے اپنے لیت العال میں آئندہ سال کر لوں گا، پچھلے سال کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، تو اگلے سال کس نے دیکھا ہے اور کس کو معلوم ہے؟ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟
جس تاریخ کو حج فرض ہو گیا، استطاعت ہو گئی، وہ فرض ہو گیا، اب اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حج کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ اگر ادا نہیں کیا اور درمیان میں مر گیا تو فلیموت ان شاء یہودین او نصرانین، چاہے یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، رسول اللہ کی امت میں شامل نہیں ہوگا۔ تو بڑی سخت وعید ہے، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، بھئی اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد، جیسے کسی عمارت کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی جائے، ایسی اسلام کی بنیاد، چھت جو ہے، بنیاد جو ہے 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ کلمہ شریف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض کیا جاتا ہے، من استطاع، جس میں استطاعت ہو۔ علماء اور محدثین نے اور خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی استطاعت کی تشریح فرمائی۔ استطاعت کا مطلب یہ ہوا اے پرسن ہو کین افورڈ اٹ، ایک شخص جو اس کو ادا کر سکتا ہو۔ تو ہر شخص پر فرض نہیں ہے، جو ادا کر سکتا ہو۔ کون ادا کر سکتا ہے؟ جس کے ذمے قرض نہ ہو، ذمہ قرض نہ ہو، اور آنے جانے کا کرایہ بھی ہو، اور حرمین شریفین میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کا بندوبست اپنے پیسے سے وہ کر سکے۔ یعنی بھیک مانگ کے حج نہیں کرنا چاہیے، چندہ کر کے حج نہیں کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں حج کو جانا چاہتا ہوں، چندہ کر رہا ہوں، آپ مجھے پیسے دے دیجئے، میں حج کو جاؤں گا، فرض نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کس نے کہا ہے اور کس نے لکھا؟ جب استطاعت ہی نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا اپنا پیسہ، اپنا روپیہ حلال کی کمائی کا، آنے جانے کا اس میں کرایہ ہو، مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں رہنے کے اخراجات پورے ہوں، اور جتنے دن گھر سے باہر رہیں اتنے دن کا بیوی بچوں کا خرچہ دے کر، قرض اتار کر، اس کے بعد پھر آپ پر حج فرض ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیں اور حج کریں۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں استطاعت ہو وہ حج کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر اس پر بشارتیں بھی دی گئی، اور بشارت یہ ہے کہ 9 تاریخ کو حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ عرفات ایک میدان ہے، اس میدان عرفات میں 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے، اور تمام روئے زمین کے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ غروب آفتاب تک اس میدان میں، جس کی چاروں طرف پہاڑیاں بھی ہیں، اس میدان میں 9 تاریخ کو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جو بھی آ گیا، چاہے 1 منٹ کے لیے آیا، اس میدان میں 1 منٹ کے لیے پہنچا، حاجی ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے۔ غروب آفتاب اگر ہو گیا اور غروب آفتاب کے بعد پہنچا تو حاجی حج نہیں ہوا۔ غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو وہاں پہنچ گیا وہ حاجی ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میدان عرفات میں حاضر ہو گیا، اب جب وہاں سے نکلا حج کرنے کے بعد، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کو اپنے مہمان کو اس طرح واپس کرائے، یعنی حاجی اللہ کا مہمان ہے، جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو اللہ کے محبوب کا مہمان ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضیف الرحمن، حاجی جو ہے وہ رحمان کے یعنی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بڑے فخر اور مباحات کے ساتھ، اللہ رب العالمین بڑے فخر اور مباحات سے ارشاد فرماتا ہے، تم نے دیکھا دور و دراز سے فرشتوں نے دیکھا دور و دراز سے، کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تمام اپنے جتنے بھی زندگی کے بے شمار مسائل ہیں ان سے لا تعلق ہو کر
یہ مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، میری محبت میں اپنے اہل و عیال کو، دوست و احباب کو، اعزاء اور اقارب کو چھوڑ کر اب آیا ہے، اور یہ میرا مہمان ہے۔ اب میں مہمان کو اس عزت کے ساتھ واپس کر رہا ہوں کہ اب اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج یہ میرے دربار سے اس طرح جا رہا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ حج کی ایک فضیلت ہے، اور اس کا اب ایک مقصد جو دوسرا، اب میں اس پر آتا ہوں کہ حج کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ تو فضائل تھے تو قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کی فرضیت کے متعلق بیان کیے گئے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، جیسے شب قدر میں بیٹھ کر مسجد میں اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی فرشتے حج کے دن بھی ہم یہاں بیٹھ جائیں، اپنی اپنی عبادت کریں، اپنی اپنی نوافل پڑھتے رہیں جیسے شب قدر میں کرتے ہیں۔ کوئی قرآن شریف سن رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہاں حاضر ہو۔ نماز جماعت جو ہے، نماز جو ہے ہم اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کو عذر ہو تو پڑھ لے، ورنہ جماعت میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز جماعت کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر پہ نماز پڑھ لی تو ظاہر ہے فرض نماز کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 27 درجے وہ نماز بڑھ جاتی ہے، 27 درجے ثواب بلند ہو جاتا ہے اس نماز کا جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجود کرنے والوں کے ساتھ سجود کرو۔ یہ اجتماعی ایک نظام ہے جس میں پانچوں وقت روئے زمین کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ تو پانچوں وقت روئے زمین کے مسلمان اکٹھے ہوئے، روزانہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر جمعے میں روئے زمین کے مسلمان جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، جمعے کے دن مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ محلے کے اکثر و بیشتر اور آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جمعے کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے نماز جمعہ تو چند آدمی اگر کھڑے ہوں تو نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے بھی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہاں صرف 5 وقت کی نماز ہو، ذرا بڑی مسجدیں ہوں جس میں لوگ زیادہ ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ وہیں ہوتا کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے، اپنی ایک عظمت ہے، لیکن بہرحال جمعہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور سال کے سال عید کی نماز کے لیے اور بقرعید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں آس پاس کے بہت سے لوگ، یعنی شہر کے مختلف علاقوں کے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عیدگاہ ہے وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے میدان ہیں اور بڑی بڑی مساجد ہیں، ان میں مختلف جگہ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کو یہ بتانا تھا کہ اسلام میں سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ سب سے بڑی اہمیت ہے اس کی۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتے، اب تو ہم نے بھائی بندی جو کر لی وہ زبان کی بنیاد پر کر لی۔ وہ مہاجر ہے ہمارا بھائی ہے، سبحان اللہ، پنجابی ہے ہمارا بھائی ہے، ماشاءاللہ، بلوچی ہے ہمارا بھائی ہے، سندھی ہے ہمارا بھائی ہے، پانجو مانو ہے، ساڈا گرائی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ یہ سب غلط تصورات تھے، ان تصورات کو اسلام نے مٹا دیا۔ ہمارا بھائی کون ہے جس کو ہم بڑے فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا بھائی ہے؟ اس لیے کہ زبان کی بنیاد پر اگر ہو تو اب انگریزی بولنے والا تھوڑی بہت انگریزی گٹ پٹ تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو انگریزی بول کر کیا انگریز میرا بھائی ہو گیا؟ توبہ کیجیے صاحب۔ فرانسیسی بولنے والا ہو تو تھوڑی بہت فرانسیسی زبان میں گٹ پٹ میں بھی کر لیتا ہوں معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے، تو کیا وہ فرانسیسی میرا بھائی ہو گیا؟ زبان کی بنیاد پر بھائی چارہ نہیں ہوتا۔ اردو زبان ہے مثلا، جو بھی اردو بولنے والا ہے ہمارا بھائی ہے، تو اردو تو ہندو بھی بولتا ہے، بڑی اچھی بولتا ہے۔ جس زمانے میں ہم وہاں میرٹھ میں تھے اور پڑھتے تھے کالج میں بھی، تو ہندو لڑکے ہمارے ساتھ تھے،
بڑی اچھی اردو بولتے تھے، بڑی فصیح اردو بولتے تھے. اور ایک پنڈت جی تھے، وہ پنڈت تھے اور کالج میں فارسی زبان پڑھاتے تھے. آپ اندازہ لگائیے، فارسی زبان تو افغانستان کی ہے، فارسی زبان تو ایران کی ہے، لیکن وہ فارسی، کیونکہ ان مغل بادشاہوں کے دور میں فارسی زبان سرکاری زبان تھی، اس کے اثرات تھے، ہندو بھی اس کو پڑھتے تھے. تو اب اگر